ایک عالم دین، ہاتھ خراب ہو گئے، ہاتھ دونوں اتنی اذیت کے فالج ہو گئے، یعنی موومنٹ نہیں ہوتی. عالم علاج کرایا، بدتر ہوتے گئے. کہا بھائی اہل بیت سے شفا مانگے، اہل بیت سے. کہا ہمت نہیں ہوتی، اپنے لیے کچھ مانگو. بیٹا ملک سے باہر لے گیا، باہر گیا، علاج کرایا. کسی نے کہا آرتھوڈزم کا مسئلہ ہے، کسی نے کہا یہ مسئلہ ہے، کسی نے وہ مسئلہ ہے، ٹھیک نہیں ہوا، واپس آ گئے. اتنی حالت خراب ہو گئی کہ اب تکلیف اور اذیت بڑھتی چلی گئی. تو کسی نے کہا بھائی چلے جائیں مولا امام رضا کے پاس، جائیں جا کے مانگے. اندر گئے حرم میں، زری کے پاس پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی، زری کے سامنے کھڑے ہوئے. مولا کی زری کو دیکھا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اپنے اندر سوچا اتنی سی چیز کے لیے امام سے کہوں میں. عالم مکاشفہ ہوا. مکاشفہ یعنی جو میں نے آپ کو سمجھایا، عالم شہود، دوسرا عالم. امام رضا تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد. امام رضا تشریف لائے. امام رضا نے کہا کہ جب تم ہمارے پاس آئے، یا تم ہمارے پاس جب نہیں بھی آئے، یہ ان کے لیے جو لوگ کہتے ہیں میں نے 40 دن یہ پڑھا، میں زیارتوں پہ چلا گیا، میرا کام نہیں، یہ میں صرف ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. امام رضا فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا ہم تمہاری طرف متوجہ نہیں تھے؟ تم جب تکلیف میں ہوتے ہو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو، تم نہ بھی مانگو تو بھی ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. تو کہا جب ان عالم دین کو کہا کہ جب آپ آئے تو میں نے اسی وقت خدا کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کی کہ خدا اس کو شفا دے دے. کہا مگر مجھے کچھ اور دکھایا گیا. کیا دکھایا؟ کہا مجھے آپ کا کوئی مقام دکھایا، اور آواز آئی شفا ہم دے دیں گے مگر یہ مقام ہٹ جائے گا. تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں، تکلیف کو برداشت کر لو، جو اس کے بدلے میں ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے. تو یہ جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں مولانا یہ 40 دن یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، فلانا کام نہیں ہوا، اولاد نہیں ہو رہی، فلانا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کو اس سے بڑھ کر کچھ دینا چاہ رہا ہے. یہ اسی لیے یہ عالم دنیا اٹس ناٹ اینڈنگ، یہ سب کچھ نہیں ہے. یہی سید الشہداء سمجھانے کربلا آئے تھے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس کی خاطر تم کیا کر رہے ہو. امام نے یہی تو فرمایا تھا سامنے والوں کو، تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کیونکہ تمہارے شکم میں حرام لقمہ ہے، نہیں سمجھ میں آتی. یہ جو انسان غلطی کرتا ہے یہ غفلت ہے، ورنہ انسان اگر ذرا سی محنت کرے نا اپنے نفس کے اوپر تو وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا، کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا. اگر آپ اپنے نفس اور سول کی طرف آپ کی اٹینشن ہو جائے، آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے لیے نارمل ہو جائے گا. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب لوگ جاتے تھے، اور جتنا ہمیں تھوڑی بہت توفیق ہو، تو وہ فرماتے تھے کہ استغفار بڑھ کے آیا کرو. کیوں؟ تاکہ جو تمہارے اعمال ہیں خدا ان کو پردہ ڈالا کرے، کیونکہ ان کو اللہ نے یہ ایبلٹی دی ہوئی تھی کہ جو انسان کے اعمال ہیں ویسی شکل نظر آتی. جو آپ عمل کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو، اب آپ کو ایزی ہے، جو میں نے 2-3 دن آپ کے لیے مقدماتی گفتگو کی ہے، آپ کے لیے اب ایزی ہے ان باتوں کو سمجھنا کہ ایک میرا بدن ہے، ایک میں ہوں، بدن الگ ہے، میں الگ ہوں. افیکٹ کہاں ہو رہا ہے؟ میں پہ ہو رہا ہے. میں کون ہے؟ میرا نفس، میرا سول. اب سول افیکٹڈ ہے باڈی کے ساتھ، کنیکشن امپورٹنٹ ہے. جب انسان سوتا ہے، خدا بند متعال قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے، آیت میں نے نوٹ کی ہوئی ہے، میں نکالوں گا، آپ کا ٹائم زیادہ ہو لو. جب انسان سوتا ہے خدا اس کو مار دیتا ہے. ایک آدمی مرتا ہے، قبر میں گیا، باڈی یہیں رہ گئی، لیکن جو سوتا ہے وہ بھی مرتا ہے. جتنی دیر وہ سو رہا ہے خدا اس کی روح کو الگ کر دیتا ہے. جیسے ہی وہ بیدار ہوتا ہے روح کی توجہ واپس بدن کے اوپر آ جاتی ہے.
کئی لوگ ہیں جو سوتے ہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے کہتے ہیں عزیزان محترم یہ ساری چیزیں خامخواہ نہیں ہیں، اسی لیے کہتے ہیں باوضو سویا کرے، استغفار کر کے سویا کرے، کیا پتہ آنکھ نہ کھلے، نہ کھلے، گارنٹی تو نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ آپ بیدار ہو جائیں گے، باوضو سوئیں اور استغفار کر کے سوئیں، بہت امپورٹنٹ ہے یہ جوانوں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آنکھوں کے سامنے موبائل ہے، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ میں آنکھیں کھلتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، اسنیپ چیٹ پہ تصویر کھینچنی ہے فلٹر لگا کے، یہی زندگی یہیں رہ جائے گی، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ میں منع نہیں کرتا آپ اس کو یوز نہ کریں، آپ اس کو اچھا یوز کریں، اور جوان اچھا یوز کر رہے ہیں، جو اہل بیت کا پیغام بھی پوری دنیا میں اسی پلیٹ فارم پہ جا رہا ہے، اسی پلیٹ فارم کی وجہ سے ہے، لیکن کہیں غلط نہ چلے جائیں، کوئی چیز غلط کریں استغفار کریں، فوراً استغفار۔